میرے رسول کریم کائنات کے بادشاہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو اللہ خود پہاڑ سونے کا بنا دے اور میرے ساتھ چلا کرے۔ رب کریم جیسا میں چاہوں ویسا اللہ میرے لیے آسانی فرمائے، اتنا اللہ محبوب رکھتا ہے۔ لیکن حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ ضرورت کے مطابق روزی دینا، اے اللہ میرے اہل بیت کو ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کا فاقہ دینا۔ یہ دعا مانگی تھی، مانگے ہاں آج ہم بھی اپنی اولاد کے لیے یہ دعا، یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی ادا کرو۔ اللہ بقدر ضرورت روزی، بقدر ضرورت۔ اور ایک تو وقت ہے نا آ نہیں رہا، کروڑوں مال آیا اور میرے رسول کریم نے دنیا کی دولت کو گھر میں داخل ہے، حضور نے داخل ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، حضرت عمر فاروق جیسا دلیر آدمی، جناب عمر کہتے ہیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرماتے ہیں میں حضور کے کمرے میں داخل ہوا، حضور آرام فرماتے، اللہ کے رسول جب اٹھے نا میرے لیے کہ عمر آیا ہے، محبوب عزت دیا کرتے تھے نا، کہتے ہیں حضور جب اٹھے تو موٹے بان کی چارپائی تھی نبی پاک کی، موٹے بان کی، اور فرماتے حضور کی کمر پر موٹے موٹے نشان بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فرماتے حضور کی کمر مبارک پر موٹے موٹے بان کے نشان میں نے دیکھے تو میں رو پڑا، دلیر آدمی تھے پر رو پڑا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا کے بادشاہ موجیں کر رہے اور آپ اللہ کے نبی ہو کے اس تکلیف میں؟ رسول کریم حضرت عمر کے آنسو دیکھ کے فرمانے لگے عمر کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ دنیا کی عارضی زندگی میں تھوڑے وقت میں موج کر جائیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم یہاں تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں اور اللہ قیامت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، کنگھی بھی خیرات کر دی۔ دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے، تو فرمایا اینٹ بھی دے دو کسی کے کام آ جائے۔ ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے، فرمایا پیالہ بھی رہنے دو، اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے، ان کو دیکھے، یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے، ساری زندگی دولت کو مال کو پسند نہیں کیا۔ جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے، تو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا نہیں ضرورت نہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائے وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے، لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا انوکھا تھا۔ 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے، میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے۔ فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے، میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے، میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے، میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے، اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے، ہر بندے کے گھر میں مال ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں سے کہیں خرچ کرے غریبوں پہ۔ عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے نہیں، وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا، کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد، جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری، حضرت ابو درداء، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے، ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے۔ حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے۔ آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے، ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا، یہ انوکھی وجہ ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیا سوچ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو درداء مکان بنا رہے تھے، کیا جملہ کہا،
تڑپ گئی روح. فرمانے لگے ابو دردا تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار. فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی. تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے. حضرت ابو دردہ نے گردن جھکا لی. فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے. کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں, ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار, صحیح کہتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, اور ان کی عظمتیں, رفتیں, بلندیاں کیا کہنا, بڑی گہری دوستی تھی. لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھئی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے, یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں, اب تو عہدے میں چلا گیا. بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ. وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے, میرا بھائی میرا بھائی. فرمایا پیچھے ہٹ جا, میں نہیں تیرا بھائی, تو گورنر ہے, میں غریب آدمی ہوں, اپنا کام کر. پھر دوڑ کے آئے. فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار, اکٹھے پڑھتے تھے حضور. فرمایا نہیں, جا تو نہیں میرا بھائی. پھر آئے. جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے, یہ سچا بندہ ہے, یہ تقریروں والا نہیں, صرف وعظوں والا نہیں, اس کے اندر بھی بڑی سچائی ہے. قریب آئے, آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے, میرے سینے لاگ. فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے, مومن ہے, میں منہ نہیں موڑ سکتا, پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے, باغ کتنے لگائے, چکیاں کتنی لگائی, کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں, پہلے بتا. تو ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا, رونے لگے. کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں, ان کپڑوں میں عراق گیا تھا, میرے آج بھی وہی ہے یار. کیا بات کرتا ہے تو, میرے وہی ہے. مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے, غیروں کو دیں گے؟ نہ کر, کچھ نہیں بنایا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے, اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس, تو فرمایا اچھا چل آ جا, پھر سینے لگ جا, تو واقعی میرا بھائی ہے. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی. وہ درویشی, وہ فقیری, وہ سادگی, وہ نورانیت, وہ دل کے ساتھ اندر. ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال, کیا ضرورت ہے مال کی, ہر وقت مال کی مخالفت کرتے, لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح, کسی طریقے سے پہنچے صحیح. حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی, دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک. اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں, اندر حالات کچھ اور ہیں. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دولت سے, آپ فرماتے کیوں ہیں لوگوں کے پاس مال, کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے, کیا ساری غریبی ختم ہو گئی ہے, غربت مٹ گئی ہے ساری, کیوں لوگ مال بناتے ہیں؟ ایک اور آپ کی کلاس فیلو تھے جو بصرے کے گورنر بنے, عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, جناب نافع تائی ان کا نام تھا. تو ابو ذر غفاری سے وہ بڑے شوق سے ملنے آئے, حضور کے صحابی سمجھ کر کے. فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں تو بصرے کا رہنے والا ہوں. فرمایا وہاں میرے ایک کلاس فیلو ہیں عبداللہ بن عامر. کہا وہ تو آج کل گورنر ہیں. فرمایا میرا ایک پیغام دے دو گے اس کو جا کے؟ کہا حضور دے دوں گا. فرمایا اس سے جا کے کہنا تو گورنر بن کے بھی زندہ ہی ہے, اور میں پانی کا پیالہ پیتا ہوں, کھجور کھاتا ہوں, اور رب کی عبادت کرتا ہوں, میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا, تو بھی زندہ ہی ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اور میں کھجور کھاتا ہوں, پانی کا پیالہ پیتا ہوں, میں بھی تو زندہ ہوں نا. اللہ اکبر. نافع تائی کہتے ہیں اس پیغام کی سمجھ نہیں آئی, لیکن میں لے کے گیا. عبداللہ بن عامر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی ایک پیغام دینا ہے, تو انہوں نے کچھ توجہ نہیں کی.
جب میں نے بتایا نا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا پیغام ہے تو ان دونوں آنکھیں کھول دی. کہنے لگے جلدی بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے. فقر اور درویشی کے رستے پہ چلنے والوں کے امام سیدنا ابو ذر غفاری نے کیا کہا ہے. تو کہتے ہیں مجھے پاس بٹھا لیا, شفقت فرمائی. کہنے لگے اب بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے. تو عرض کرنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ تو گورنر ہے, تو بھی زندہ ہے, میں کھجور کھاتا ہوں, پانی پیتا ہوں, رب کو یاد کرتا ہوں, میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا. کہنے لگے ایک دفعہ پھر کہا انہوں نے کہا تھا کہ میں کھجور کھاتا ہوں, پانی پیتا ہوں, عبادت کرتا ہوں, میں بھی تو زندہ. کہا ایک دفعہ پھر کہتے ہیں تیسری دفعہ کہا تو وہ اتنا روئے کہ انہوں نے چادر میں منہ چھپا لیا. کہنے لگے یار وہ ٹھیک ہی کہتا ہے, صحیح کہتا ہے. اتنا مال, اتنے عہدے, اتنی چیزیں, اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہے, ان کا حساب دینا, ان چیزوں کی اللہ کے حضور کیا عذر پیش کریں گے, کس طرح رب کی بارگاہ میں بتائیں گے, کیا وجہ تھی, کن چکروں میں ہم نے زندگی گزارتی. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ ساری کی ساری فرماتے تھے کہ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا. وہ خاص سادگی, وہ خاص. اور پتہ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا, فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے پیار کروں. اللہ اکبر, کاش کبھی آپ اس حدیث کے جملوں کو سمجھیں. او یار اللہ نے حکم دیا ہے, محبوب پیار کرے. حضور کس سے؟ تو پہلے 3 مرتبہ نبی پاک نے ایک ہی شخص کا نام لیا, فرمایا علی سے, علی سے, علی سے. پھر فرمایا ابو ذر غفاری سے, پھر فرمایا جناب مقداد سے, پھر فرمایا سلمان فارسی سے. رب نے مجھے کہا ان سے پیار کرو. حضرت ابو ذر غفاری تو بھوک کے موقع پر نا اونٹ پہ بیٹھے تھے, پیچھے رہ گئے. اونٹ پر بیٹھے تھے تو پیچھے رہ گئے. اونٹ سست تھا, تھک گیا, چل نہیں رہا تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اسے لے گئے یہ گاؤں میں کہ اونٹ بیمار ہو گیا, اس کا علاج کرایا, لیکن جب وہ ٹھیک نہ ہو سکا نا تو اونٹ وہیں چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ضرور پہنچنا ہے میدان تبوک میں. تو جو سامان تھا وہ سارا پشت پہ رکھا اور اکیلے ہی چل دیے, تنے تنہا اور پیدل. سامنے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی تو لوگوں نے کہا حضور پتہ نہیں کون آیا ہے. فرمایا تمہیں نہیں پتا, مجھے تو پتہ ہے نا, ابو ذر غفاری آیا ہے. ابو ذر غفاری آئے. پھر حضور نے فرمایا یمشی واحدہ و یموت واحدہ و یبعث واحدہ. فرمایا یہ تنہا چلتے ہیں, یہ تنہا ہی دنیا سے جائیں گے, تنہا ہی اٹھائے جائیں گے. تنہا چلتے ہیں, تنہا ہی دنیا سے جائیں گے, انتقال تنہا ہی اٹھائے جائیں گے. یہ بہت زیادہ سختی کرنے لگے صحابہ پہ, بہت زیادہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے تو درست ہیں, پر جو چیز آپ طاری کرنا چاہتے ہیں جب شریعت گنجائش دیتی ہے تو آپ کیوں اتنی سختی فرماتے ہیں. تو فرمانے لگے ٹھیک ہے پھر مجھے ربضہ جانے کی اجازت دے دو. ربضہ ایک بستی تھی, جنگل تھا, وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا, اسی کسے دے کچھ نہیں چلا گئے کہ نہ کچھ ہڈا تردی. حضور نے کہا تھا نا یمشی واحدہ, کیلا چلے گا, ربضہ چلے گیا. حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا یہ کچھ بکریاں لے جاؤ, دودھ پی لیا کرنا. فرمایا عثمان مجھے مال کی تو ضرورت پہلے دن سے ہی کوئی نہیں, مجھے تو رب رسول کی ضرورت ہے, ان کی کرم نوازیاں میرے ساتھ رہتی. تشریف لے گئے, وہاں تنہا کھجور کے خشک ٹکڑے کھاتے, عبادت کرتے, اللہ کو یاد کرتے. بڑے بڑے لوگوں نے آ کے کہا کہ ابو ذر آپ کی بڑی شان ہے, ہمارے ساتھ چلیں. فرمایا چھوڑو, کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے, ایک حجرے میں رہتے ہیں خدا کو یاد کرتے. ضرورت کوئی نہیں, جہاں ہوں نا وہاں میں ٹھیک ہوں, حاجت نہیں. تبن بڑے جلالی تھے, زاہد مزاج تھے. فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو. کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا. صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے,
باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں، بانٹتے کیوں نہیں سارا؟ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی. وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا. جب فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی، سارا بانٹو. تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا ہوں، پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ بھئی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلیں جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے. اور حضور سے، نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے. یہ صحابہ صفہ میں سے تھے. کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو. واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہی رہے. ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے صحابہ صفہ میں رکھ لیا. نوکری کرتے مدینے والے رسول کی، دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے. ایک بیٹا تھا زار اس کا نام تھا. اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے. ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی، اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا. اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی. انوکھا بندہ ہے. ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا. بیٹا شہید ہو گیا. بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے، حضور کے گھر والا، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا. حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے. اور حضور جب آتے نا، صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے، حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں. اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی. ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، کوشش کرے کر نہ. لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا، بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے. اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے؟ مہربانی کرو، پیار تو کرنے دو نا. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا. تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا، حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے. فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے. اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ. حضور کی نوکری کرنے، ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے. حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے. یہ بھی مزہ ہوتا ہے، خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا کیا پیا، کہاں سوئے. حضور رات کو آئے، یہ سوئے ہوئے. فرماتے حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے. اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو، سنیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا. نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا. حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا، یعنی وصال تک. یہ واحد شخص ہے کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ. جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے، یہ جھکے نبی پاک کی طرف، حضور میں حاضر ہو تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لی. سخت ہو جاتے ہیں دل جب آپ مشینوں کی زندگی میں زندہ رہتے. دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر، رب تیرا دل نرم کرے گا.
اگر زنگ لگ جائے دل کو تو اللہ کا ذکر کر، قرآن پاک کی تلاوت کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر دل سخت ہو جائے تو موت کو یاد کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اچھوں کی صحبت اختیار کریں تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ قبروں کی زیارت کریں، جائیں کبھی اپنے شہر کے قبرستان میں، غور کریں کہ وہ چودھری صاحب لیٹے ہیں، یہ علامہ صاحب لیٹے ہیں، وہ فلاں بہت بڑے افسر لیٹے ہیں، وہ دیکھو وہ میرا عزیز لیٹا ہے۔ وہ ہارون رشید نے کہا حضرت داؤد تائی سے نصیحت کر دیں، تو فرمانے لگے باپ کدھر ہے تیرا؟ کہا حضور قبرستان میں، اماں قبرستان میں، دادا نانا بڑے بھائی سب قبرستان۔ فرمایا میں کیا نصیحت کروں؟ او پہیاں دس دیاں نی قبران جنہ تے پھول پے، تو ادھروں کوئی بھی نہیں آمدہ، تو ادھروں لکھاں گئے، تو سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، سہ جوڑ 100 سال کی دوستیاں، سہ سال سنگت دے ڈٹھے، او تکو آخر وتھاں پہیاں، وہ جنہ بعد جیسی پل نہیں سن دے، ایک پل نہیں سن دے، پھر وہ شکلہ میں یاد نہ رہی ہیں، سہ جوڑ کا یہ کوئی کم ہے دل کو نرم کرنے کے لیے تیرے پاس موت کا تذکرہ قبروں کی جائے کو تھوڑی ہے؟ یہ چیزیں دل نرم کرتی ہیں، یاد نرم کرتی ہیں چیزیں دل۔ سختی طبیعتوں کی، مزاجوں کی سختی، دوسروں کے بارے میں ڈاٹے جذبات، ہمارے رویے ڈاٹے، ہماری طبیعتیں سخت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پہ ہنستا ہوا دیکھ لیا، فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ جس کا جنازہ دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا اور قبرستان دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا، وہ تو سخت دل بندہ، سخت دل بندے سے دوستی کبھی نہیں رکھوں گا۔ میں تو درد دل والوں سے پیار کروں گا، تیرے ساتھ میں کلام نہیں کرتا۔ تو کس طرح کا شخص ہے بھائی جسے یہاں آ کے بھی ہنسی آ رہی ہے، مذاق سوچ رہا؟ تو دل کی نرمی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دل پر، ہم نے نا کپڑوں پر بڑی محنت کی، ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی، ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر بڑی، ہم نے اپنے ہاتھ میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے، بڑی کہانیاں یاد کی، پر دل کے لیے محنت، اس پر محنت ہی نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنے بڑے عالم ہیں، 1000 کتاب کے مصنف، اور ان کے فتاوی موجود ہیں کہ جس بندے کا تلفظ ٹھیک نہ ہو، یعنی جو ضروری قواعد ہیں وہ قرآن پاک کے جس کو نہ آتے ہوں، اس کے پیچھے نماز نہیں۔ جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا، حمزہ اور عین میں فرق نہیں کر سکتا، وہ الفاظ کا معنی بگاڑ دے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ صوفی ہیں، درویش ہیں، علم کے ساتھ تو ایک اور رنگ بھی بیان کرتے۔ وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ صرف تو حروف کے ہیر پھیر میں لگا رہے، صغرے کبرے ٹھیک کرتا رہے، داربا یادرب کے چکر میں پڑا رہے، اور دل پر تو توجہ ہی نہ دے۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ 2 علماء نے قرآن ایک درویش کے پیچھے نماز پڑھی، تو مستحب جو قواعد تھے نا جن کے بغیر نماز، وہ ٹھیک نہیں تھے ذرا ان کے، تو وہ کہنے لگے دیکھا جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں اور ان کی تو قرات ہی ٹھیک نہیں، تلفظ ہی ٹھیک نہیں۔ حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں، لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ انہوں نے کہا جی بابا جی کا تو تلفظ ہی ٹھیک نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات شریف میں، فرماتے ہیں پھر وہ نہ نہانے کے لیے چلے گئے، نماز پڑھ کے فارغ ہو کے، تو وہ پانی میں اتر گئے تو شیر ان کے کپڑے اٹھا کے لے گیا۔ اب کتنی کو دیر پانی میں رہتے، نکلے بھی تو کیسے نکلے، شرم آتی ہے۔ مختصر لباس پہن کے وہ غسل کرنے کے لیے گئے تھے، اب پانی میں سردی، کتنی کو دیر بندہ پانی میں رہے۔ لوگوں نے آ کے کہا حضور آپ کے مہمان تو الجھ گئے، بڑے بری طرح پھنس گئے، مہربانی فرمائے ان کو تو بچائیں، وہ تو سخت الجھن میں۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ شیر کپڑے لے گیا اور وہ پانی میں ہے، اب کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو وہ بزرگ گئے، جا کے نہ دور کھڑے ہو کے شیر کو آواز دی، شیر کو۔ حضور کے صحابی تھے نا، حضرت سفینہ قافلے سے رستہ
بھول گئے, ایک سائڈ پہ ہو گئے تو سامنے شیر آ گیا. میں نے کہا ہے لیکن جب آ جائے تو, جب شیر سامنے آ جائے, جب سامنے آ جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو واقعی آ گیا ہے, پھر انداز اور ہوتا ہے. حضرت سفینہ کے سامنے شیر ہی آ گیا. مشکات میں شیر آیا, اب کوئی بھاگتا ہے, کوئی چڑھتا ہے درخت پہ, کوئی لکڑی اٹھاتا ہے, کوئی اسلحہ پکڑتا ہے. حضرت سفینہ فوراً بولے, کہنے لگے, او شیر, ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں. پھر آکھیا شیر سفینہ تائی جا رہا یا راہ جاندے, اور جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے. شیر دم لاتا رستہ چھوڑ گیا, اور بابا جی بھی گئے. فاضل بریلوی کہتے ہیں شیر کو آواز دی, شیر دوڑا آیا. آگے کہنے لگے, وہ ہمارے مہمانوں کے کپڑے لے گیا, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو شیر کپڑے اٹھا کے واپس لایا. ان علماء کو, حضرات علماء کو کپڑے پیش کیے. جب ان کو پیش کیے تو پیش کرتے ہی بزرگ پھر فرمانے لگے, کہنے لگے, مولانا تم نے لفظ سیدھے کیے ہیں, میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے. تم نے محنت کر کے نہ لفظ ٹھیک کیے ہیں, لیکن میں نے دل ٹھیک کیا ہے. دل پاک ہوئے تے پاک ہی ملتا ہے, تے بنا پاکوں پاک نہیں ملتا. سارے جسم دے توون نالوں ایک ٹکڑا تولا ہے دل دا. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے, دل کالے نالوں منہ کالا چنگا. دل کالے نالوں منہ کالا چنگا, جے کوئی رمز پچھانے. اگر کسی کو بات کی سمجھ آئے تو دل نہیں سیاہ ہونا چاہیے, منہ ہو بھی جائے تو کام چل جاتا ہے. تو اپنے دل کی صفائی پر دیکھیں, میرے نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ چہرے دیکھتا ہے, رب تو تمہارا دل دیکھتا ہے. اور امام غزالی حدیث لائے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب آسمانوں میں کہ زمینوں میں؟ جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اللہ زمینوں میں کہ آسمانوں میں؟ تو حضور فرمانے لگے, رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے. اللہ تو مومن کے دل میں ہے. مومن کے دل میں کتنا بڑا ہے وہ دل جس میں رب ہے, رب کی یاد ہے, رب کی محبت ہے. اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے, میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی زیارت کی ہے. اور اقبال نے شاید اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اللہ سے آنکھوں والا دل مانگ, اندھا نہ ہو جائے کئی طرح دل. دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. عزیز بھائی, اللہ کے جلوے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا, کسی گلاس میں تھوڑی سی غلاظت ہو نا, دودھ تو دور رہا, شہد تو دور رہا, اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا. تھوڑی سی غلاظت ہو, اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ غلاظت دھل بھی گئی, صاف بھی ہو گئی, شرعی تقاضے پورے ہو گئے, پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی, میرا دل نہیں مانتا. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ او بھائی, اتنی سی غلاظت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا, تو اس میں پینا پسند نہیں کرتا. اور اگر دل غلاظت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی, خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا. کسی سے جلنا, کسی سے حسد کرنا, کسی کے بارے میں عداوت رکھنا, کچی بولیاں بولنا. اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا, جماعتیں جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی. خانقاہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف, بس ہم ٹھیک ہیں. یہ تصوف ہے کہ میرا تو ٹھیک ہے. طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں, باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے. تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک درویش تھے, تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے. فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو, جا سارا زمانہ دیکھ.
اگر کوئی میری طرح کا مل گیا، مجھ سے بہتر مل گیا، تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا، ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا، جا گھوم زمانہ دیکھ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ہی ٹھیک ہوں، فقط میں ہی ٹھیک ہوں، یہ طریقت ہے؟ اور تصوف والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ وہ لوگ تو نفی کرتے تھے، وہ لوگ تو نفی کرتے تھے اپنی، کہتے تھے میں کوئی شے نہیں، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، او میں تے بندہ چور۔ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک عالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سکھ ہندو یہاں رہتے تھے تو ان کا نام محمد تھا چونکہ، تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان، معاذ اللہ یہ وہ والے، تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کرے، او میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، او میں تو ایک ٹھگ ہوں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ سرتاج ہیں اولیاء کے، پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرمہ والا شریف والے، وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لیے جب شرک پور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے، تو مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو، کون ہو؟ میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں، تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے لوگوں کی، تو سید ہو کے رائن کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے؟ جڑا بلے نو سید آکھے دوزخ ملنے سزائیں، جڑا بلے نو رائیں آکھے او جنت پینگا پائیں، کیونکہ رانجا رانجا کر دی نی میں ہوں آپ ہی رانجا ہوئی، رانجا یاکھن ساری امین ہیر نہ آکھے کوئی۔ وہ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتے میں نے کہا بابا زیادہ باتیں نہ کر ناراض ہو جاؤں گا۔ کہتے بابے نے کئی دفعہ رستے میں مجھے منع کیا، نہ جانا نہ جانا، فلانی جگہ چلا گیا فلانی جگہ، لیکن میں چلا گیا، میری طلب صادق تھی۔ جب میں باہر جا کے بیٹھا تو اندر سے بلاوا آیا کہ میاں صاحب نے بولا، اندر گیا تو یہ تو وہی بابا جی ہیں جو مجھے روک رہے تھے، تو میاں جی خود ہیں حضرت میاں صاحب، کہنے لگے بیلیا تینوں بڑا موڑیا پر تو موڑیا ہی نہیں۔ وہ تو روکتے تھے، اپنی نفی کرتے تھے، دل صاف دوسرے کے بارے میں، نظریہ صاف، کسی کے بارے میں خیر کا جملہ، کسی کی وکالت کرنا، کسی کا عیب چھپانا، کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کا دل ایسے سونا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا زید بن حارثہ ہے، اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے، ایمان سے دل بھر دیا رب تعالیٰ نے۔ ایک دن صبح صبح حضور نے پوچھا، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، نبی پاک نے پوچھا آج تم نے صبح کس طرح کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا تو پکا مومن ہے کس طرح؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس طرح کا مومن ہوں کہ سونا اور مٹی میرے لیے برابر ہے، پیسے آ جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، نہ آئیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے سونا اور مٹی برابر ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی شان اور دلیل یہ ہے کہ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر اٹھاؤں تو میری نظر اللہ کے عرش تک جاتی ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور راضی ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، میں بتا سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر اس کی حفاظت کر، پھر اس جذبے کی حفاظت کر۔ نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تھے ایک پہاڑی علاقے سے، ایک آواز آئی، کسی پکارنے والے نے کہا یا رسول اللہ۔ حضور نے پلٹ کے دیکھا تو ہرنی بندھی ہوئی تھی، نبی پاک علیہ السلام گئے اس کے پاس، ایک روایت ہے کہ شیابی نے اس کو باندھا تھا، ایک روایت ہے کہ یہودی نے باندھا تھا۔ حضور گئے آ کے کہا کیا بات ہے؟ تو اس کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بندہ مجھے قیدی بنا کے لایا اور آپ میرے تھنوں کو دیکھے دودھ سے بھر گئے، بچے میرے تڑپ رہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں دودھ پلا کے فوراً واپس آ جاؤں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا چھوڑ دو، اس نے کہا اگر نہ آئی تو؟ نبی پاک نے فرمایا یہ سچے سے وعدہ کر رہی ہے تو سچا کر کے دکھائے۔ حضور کے زمانے کے جانور یہ سچا وعدہ کر کے دکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا تو جانور کو جب آپ بندھے ہوئے کو چھوڑتے ہیں تو بڑی تیز دوڑتا ہے، اتنی تیز دوڑی کہ جنگلوں کے اندر اور پہاڑوں میں گم ہو گئی، نظر ہی نہیں آ رہی کدھر گئی۔ جب وہ گم ہو گئی تو وہ یہودی کہنے لگا وہ تو غائب ہو گئی، اس طرح گئی ہے کہ لگتا ہی نہیں تھا پلٹ کے آئے گی۔ محبوب نے فرمایا نہیں، یہ ضرور آئے گی، یہ سچ کہہ کے گئی ہے، یہ لوٹے گی۔ وہ یہودی کہتا جب میں نے کہا نا نہیں آئے گی تو واہ میرے محبوب تیری شان پہ بھی قربان جائے۔ حضور چارپائی پہ اس کے پاس بیٹھ گئے، فرمایا چل میں بیٹھتا ہوں بطور گارنٹڈ کے، میں بیٹھتا ہوں، آئے گی تو میں جاؤں گا، یہی بیٹھا ہوں۔ وہ کہتے حضور بیٹھے رہے، شام ڈھلنے لگی، میں نے کہا کوئی نہیں آئی، فرمایا فکر نہ کر آئے گی۔ کہتے تھوڑی ہی دیر گزری تو وہ لہراتی ہوئی آئی، وہ دوڑتی ہوئی آئی، پہلے آ کے اس نے حضور کے قدم چومے، سجدہ کیا، اور پھر وہ شکریہ ادا کر کے واپس گئی، جہاں رسی بندھی ہوئی تھی اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی، کہنے لگی مجھے باندھ لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا اسے جا کے باندھ۔ اس نے باندھ لیا تو حضور فرمانے لگے چل میرے ہاتھ بیچ دے، میں خرید لیتا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور نہیں میں نے نہیں بیچنا۔ کہا کیوں؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اسے نہیں بیچنا، میں نے اپنا بیچنا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے، انہیں مسلمان ہونا ہے، اور جب میں غلام ہوں تو میری ہر شے آپ کی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا۔ امام زرقانی فرمایا کرتے تھے تو سچ بولے گا تو آزاد ہو جائے گا، جھوٹ بولے گا تو قیدی رہے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر اس سے نفع نہ اٹھایا جائے، جو علم تو ہو پر اس پر عمل نہ ہو۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم ہمیشہ اس لیے سیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نفع عطا کرے، اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جب علم سیکھ لو تو پھر نہ اللہ رسول سے عشق کرنا، فرماتے ہیں پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا، روزے رکھنا آسان ہو جائے گا، قرآن مجید پڑھنا آسان، محبت کرنا۔ اور آپ نے مثال دی، جہاں بھی کوئی بات سمجھاتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں، مثال دی، فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا، سمجھانے کے لیے بات کرتے، عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پہ، تو میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی، چونکہ میرا مذہبی گھرانے سے تعلق تھا، نماز میں پڑھتا تھا، تو امام صاحب جو تھے نا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب، امام صاحب نے نا آیات ذرا لمبی پڑھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہے تو ہمیں تو اور بھی کام ہے، تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا، ساری رات گھومتا رہتا تھا، وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی تھی، دو ایک بات کرتی تھی چلی جاتی تھی، حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا، اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی۔ یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک رات میں گیا، اسی طرح میں نے نماز پڑھی، پھر میں اس کے گھر گیا، میں ساری رات، سردیوں کی ٹھنڈی رات 11-12 گھنٹے اس کے گھر کا طواف کرتا رہا، معاذ اللہ چکر لگاتا رہا۔ آدھی رات کو سحری کے وقت وہ چھت پہ آئی 1 منٹ کے لیے اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا نہ مجھے تھکاوٹ تھی، بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کتنی اچھی ہے بیچاری، اتنے رش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی 1 منٹ کے لیے چھت پہ آئی ہے، پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، یکدم میرے اندر سے آواز اٹھی، میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک عورت کے لیے ساری رات کھڑا رہتا ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ غصہ آتا ہے بلکہ پیار بڑھتا ہے، اگر عورت کے لیے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے۔ پھر تراویح پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، پھر تہجد کے لیے اتنا کوئی مشکل کام
نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے۔ ایک عورت کے لیے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی اور پھر 60 سال گزر گئے، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں، مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں پہلے علم سیکھ، پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر، اور پیار والی نماز پڑھ، مشقت والی نہ پڑھ، یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کہ میری جان چھوٹ جائے تو میں بھاگ کے جاؤں، تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا، یہ والی نماز نہ پڑھ۔ پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر، پھر تیرے اندر شوق ہو، پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں۔ پھر داتا صاحب ایک تیسری بات ارشاد فرماتے، ایک تیسری بات داتا صاحب کرتے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھ کہ جو تجھے اعزاز ملے گا نا زندگی میں، اعزاز تجھے جو زندگی میں ملے گا اور کوئی کرامت اگر تجھے ملے گی تو وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی وجہ سے ملے گی۔ تو جتنے مرضی چلے کاٹ لے، وظیفے کر لے، کالا جادو، نیلا جادو، پیلا جادو، جو مرضی تو سیکھ لے، اگر تجھے کوئی اللہ شان دے گا تو صرف اس لیے دے گا کہ تو نبی پاک کے دین پہ عمل کرتا۔ کس نے لکھا ہے؟ اللہ کرے آپ کو میں یاد کرا سکوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے اور میری جماعت سمجھ میں لگ جائے کہ داتا صاحب کہتے ہیں سنت شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، اور میں کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا، اس کو چلا دے، کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا۔ کشف المعجوب دنیا کی ہر زبان میں اردو میں ملتی ہے، آپ لے کے دیکھ سکتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے اعزاز جو تمہیں ملے گا نا، اگر شان چاہتے ہو، وہ ہمارے نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ لگے، اعلیٰ دین کا چراغ ہو، ایسے گھسایا جائے اور فوری طور پہ پیر صاحب نے کہہ دیا تو ریل پیل ہو گئی پیسوں کی۔ تو میں کہتا ہوں یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں، یہ تو دین کی طبیعت ہے ہی نہیں، یہ تو ذوق ہی نہیں دین کا، یہ طبیعت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ میرے عزیز داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو سنت پہ عمل کر، شریعت پہ عمل کر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تو نبی کریم کی غلامی کرے گا نا تو اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اور کیا چاہیے؟ داتا صاحب نے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے جو تابعی ہے، تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے، اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھی، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے۔ اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا، میں نے تو ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے، ناراض ہوتے۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے۔ پہنچ گئے، اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے۔ کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے لمبی تقریر نہیں، ہلکا سا جملہ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا، تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دیے، اس کی فرما برداری میں اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی، بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے۔ کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے، اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں، بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ
उनके पास वो गार में बैठे थे तो एक छोटा सा पत्थर था, उसकी ढलान बनी हुई। बाबा जी ने उसके नीचे लकड़ी का प्याला रखा, वो रखा ही था तो वो दूध से भर गया। कहते उन्होंने मुझे दिया तो ठंडा और मीठा दूध, मेरी तबीयत खुश हो गई। बाबा जी ने दोबारा वही प्याला उसी जगह रखा तो शहर से भर गया। 1000 साल पहले दाता साहब लिख रहे हैं, कहते मुझे दिया। मैंने फौरन कहा, मैंने कहा हुजूर ये दूध तो गाय भैंस देती है, पहाड़ों से तो नहीं निकला करता, और शहद तो शहद की मक्खियां देती हैं, पत्थरों से तो नहीं निकलता, ये आप कहां से निकाल रहे हैं? तो कहते हैं वो कुरान मजीद पढ़ने लगे। वज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा, फरमाने लगे मूसा की नाफरमान कौम पानी मांगे, हजरत मूसा पत्थर पे डंडा मारे तो अल्लाह वहां से 12 चश्मे जारी कर दे। जो रब हजरत मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थर और पहाड़ों से चश्मे निकाल देता है ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए पत्थर और पहाड़ों से दूध और शहद भी निकाल दिया करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे बस बात ये है कि आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, तो आग कर सकती है अंदाजे कुलिस्तां पैदा। कहने लगा हुजूर फिर मेरे लिए भी दुआ करें। आप फरमाने लगे फिर दुआ ना करा तो मदीने वाले की गुलामी शुरू कर, तो नबी करीम की गुलामी शुरू कर, तो रसूल पाक की गुलामी शुरू कर। एक बात इल्म, फिर फरमाया अल्लाह रसूल से मोहब्बत, फिर फरमाया हुजूर की गुलामी। इससे सारे मुकाशिफात खुलेंगे, इससे सारे मुशाहदात खुलेंगे, इसी से करामतें मिलेंगी, इसी से मकबूलियत होगी, इसी से अल्लाह नबी की बारगाह में दर्जा मिलेगा। फिर दाता साहब आगे बढ़ते फरमाते फकर भूखे रहने का नाम नहीं, पूरा बाप बांधा दाता साहब ने। फरमाते फकीरी भूखे रहने, और क्या बात है, कई दफा मैंने कश्फुल माजूब पढ़ी, कई दफा पढ़ी, अल्लाह जानता है, लेकिन जब पढ़ते हैं ना कोई नई बात ही मिलती। रात पढ़ी तो एक नई बात सामने आई। दाता साहब ने ना हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक कौल लिखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, कहते या अल्लाह मुझे पैसे ज्यादा दे। अल्लाहु अकबर, अंदाज देखे दाता साहब ने लिखा या अल्लाह मुझे पैसे, अल्लाह मुझे माल ज्यादा दे, पर मालिक मुझे माल की मोहब्बत ना देना। जीव दुआ है भाई ये भी, अल्लाह पैसे दे पर पैसों की मोहब्बत। अब दाता साहब ने लिखा है नाराज होना हुआ तो दाता साहब से होना। दाता साहब कहते हैं मैंने ऐसे अमीर देखे हैं जिनके पास दौलत तो है पर उन्हें दौलत से प्यार नहीं। मैंने ऐसे गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे थोड़े हैं पर पैसों से इश्क करते। ये दाता साहब ने लिखा है, नाराज होना तो उनसे होना। मैंने ऐसे अमीर देखे हैं दौलत है पर दौलत से प्यार अगर अल्लाह ने दी है तो उन्हें बांटना भी आता है, उन्हें सखावत करना भी आता है, खिलाना भी आता है। लेकिन कुछ ऐसे गरीब देखे हैं पैसे थोड़े पर अल्लाह जानता है इश्क बड़ा है दौलत से, वो जेब से बाहर निकालने को तैयार है। ये दाता साहब ने लिखा है। फरमाते फकर इसका नाम नहीं कि तेरे पास पैसे नहीं, दौलत नहीं, बल्कि फकीरी तो इस बात का नाम है कि तुझे दौलत से प्यार नहीं, तुझे दौलत से मोहब्बत, इसका नाम फकर है। तो मेरे भाई हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को छोटे दायरे में बंद कर दिया, ये उनका दायरा नहीं था। चलें आगे बढ़ते। 5वीं बात दाता गानी बख्श अली अजमेरी। 5वीं बात दाता साहब फरमाते हैं कि अपनी जिंदगी में ना फकीर दरवेश किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपनी सफेद पोशी बचा के रखता है, वो हाथ नहीं फैलाता। मैंने आपको बड़ी दफा वो बात सुनाई और मुझे इस जुमले से इश्क है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं मैं एक दिन फटे कपड़े पहन के अपने मुर्शद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के पास गया था, तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे कुतुबुद्दीन ये क्या लिबास पहना हुआ है, ये क्या? मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे कुतुबुद्दीन याद रख फकीरी इस तरह की करना कि बादशाही मालूम हो, तो ये ना समझे कि बाबे को तो जोड़े की जरूरत है ऐसे कपड़े ना लेके दे दूं। इस तरह की फकीरी करना कि फकीरी बादशाही मालूम। ये क्या बात हुई कि रंग रूप इस तरह का इख्तियार करना
کہ ترس آئے کہ چلو حضرت صاحب کا بندہ 500 دے ہی جائے مہربانی کر. یہ کوئی رویہ نہیں ہے دین کا. داتا گنج بخش علی میری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروازہ نہ کھولو. آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں سے پوچھ لو میں نے دینے کا مزاج بنایا ہے, لینے کا مزاج نہیں بنایا. فرماتے تھے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ. کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے قرض پکڑنا, قرض اٹھانا سنت ہے, ضرورت پڑ جائے تو قرض لینے میں منع. کچھ کی مجبوری ہے, کچھ کو شوق ہے. وہ اصل پیسے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کونے میں رکھے ہوتے ہیں, اس سے 5000 لے کے خرچ کر لیا, پھر دوسرے سے 5 لے کے اس کو دے دیا. ہمارے رشتے ہیں ضرورت کے, لالچ کے. جب تک لالچ پورا ہوتا ہے رشتہ ہوتا ہے. حالانکہ رشتے ضرورت کے نہیں ہونے چاہیے, رشتے عقیدت کے ہونے چاہیے, رشتے محبت کے ہونے چاہیے. اور روحانی زندگی میں اگر کوئی رشتہ لالچ کا ہو تو وہ تو 2 قدم نہیں چلتا, ٹوٹ جاتا ہے. عقیدت اور محبت اور احترام کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے, وہ ہمیشہ چلتا ہے, اس کے اندر پختگی ہوتی ہے. وفا اس رشتے کے اندر آتی ہے جس رشتے کے اندر کوئی لالچ ہے. ہمارے زمانے کے اندر یہ شور ہو گیا ہے کہ کام پیارا ہے چام نہیں پیارا. اس شور نے رشتوں میں کمزوری ڈال دی ہے, دراڑیں پیدا کرتی. ہم لوگوں کو پیار ہو گیا ہے سامنے والا کتنا, اور جب تک ہمارے کام کا کوئی شخص رہتا ہے تب تک ہمارا تعلق بھی رہتا ہے, اور جب وہ ہمارے کام کا نہیں ہوتا تب تک ہمارا اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے. یاد رکھیے میرے بھائی, جب رشتے کی یہ بنیاد ہو نا پھر اس میں وفا نہیں ہوتی. پھر اس میں وفا, آپ کہتے ہیں سامنے والا وفا نہیں کر رہا, تو بھائی وفا کی بنیاد ہی نہیں تھی یہ رشتہ, یہ بنیاد نہیں تھا وفا کی, وفا کی بنیاد نہیں. اگر آپ تعلق رکھتے ہیں نا, یاد رکھیں اتنی دیر کے جتنی دیر کام چلتا ہے, جتنی دیر ہمارا کسی دوست کے ساتھ تعلق ہے, تو یہ رشتہ کمزور ہے, اس میں وفا نہیں ہوگی اور کسی نہ کسی جگہ پہ ٹوٹ جائے گا, کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے ختم ہو جائے گا. رشتے لگانے کا لوگوں کو بہت شوق ہے, حالانکہ رشتہ لگانا اتنا مشکل نہیں جتنا نبھانا مشکل ہے. ہم ساری زندگی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو فلاں آدمی سے تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہے. ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے بڑا پیار, اور بتانا بھی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت ہو اسے بتایا کرو کہ مجھے تجھ سے محبت ہے, تاکہ وہ بھی تم سے پیار کرے. یہ بتا دینا چاہیے. لیکن بتانے کا حکم ہے, ساری زندگی ثابت کرنے کا حکم نہیں. ہم ساری زندگی یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ میں بڑا فرمانبردار ہوں آپ کا, میں بڑا تابعدار ہوں, میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. یہ ثابت کرتے رہتے ہیں. رشتے نبھانے سے بات بنتی ہے, ثابت کرنے سے بات نہیں بنتی. ایک تعلق کا پودا آپ نے لگایا زمین میں, چھوٹا سا پودا, اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سارا دن کہتے رہیں کہ او پودے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, میں تجھے بڑا چاہتا ہوں, میرا تیرے ساتھ بڑا رشتہ ہے, میرا تیرے ساتھ بڑا تعلق ہے. سارا دن پودے کو یہی کہتے رہے. اور چھوٹے سے پودے, مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے, میں رات بھی تجھے خواب میں دیکھ رہا تھا, کل بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا, پرسوں بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا. تو اس سے وہ پودا پروان نہیں چڑھے گا. پروان چڑھانے کے لیے اسے پانی دینا ضروری ہے. پروان چڑھانے کے لیے اسے جڑی بوٹی سے بچانا ضروری ہے. اسے پروان چڑھانے کے لیے اس پودے کو دھوپ اور چھاؤں مناسب فراہم کرنا ضروری ہے. سارا دن ثابت کرنے سے پودا پروان نہیں چڑھے گا. میرے بھائی رشتے بتانا چاہیے, ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ہم سارا دن ثابت کرتے رہتے ہیں, لیکن رشتے پروان چڑھانے کے لیے جس پانی کی ضرورت ہوتی ہے, جس دھوپ چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے, رشتوں کے بیچ جو جڑی بوٹی آ رہی ہوتی ہے اسے کاٹنے کی جو ضرورت ہوتی ہے, وہ کام ہم کرتے نہیں. ثابت کرنے سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے. چاہے روزانہ آپ ملاقات کر کے ثابت کریں کہ مجھے پیار بہت زیادہ ہے, رشتے عمل کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں.
نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کی مضبوطی کا حکم دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے پوچھا حضور مجھے سب سے زیادہ کس صدقے کا ثواب ملے گا؟ ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے، حضور کس صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، تجھ سے ناراض ہو اور ضرورت مند ہو، تجھ سے ناراض ہو ضرورت مند ہو تیرا اپنا، اس کو تو اگر صدقہ دے گا تو اللہ تجھے سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیاپا کی دو قسمیں بیان کی اور فرمایا دونوں کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ میں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ یہ سارے ستارے ہیں پر قسمیں دو ہیں، قسمیں دو، قبل الفتح اور بعد الفتح۔ ایک قسم وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، ان لوگوں کی درجہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے گرچہ وعدہ ان کے ساتھ بھی رب کریم کا ہے، سارے ستارے ہیں، سارے عظمت والے، لیکن چونکہ فتح کے بعد آئے تو ان کا وہ والا درجہ، ان کا درجہ زیادہ ہے جنہوں نے اسلام کی غربتوں سے پیار کیا، جنہوں نے بھوک سے پیار کیا، جنہوں نے بدر کی تنہائیوں سے پیار کیا، جنہوں نے احد کے پتھروں سے پیار کیا، ان کا درجہ شریعت میں زیادہ ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ بھی اس تمنا کا رشتہ نہ رکھو کہ وہ میری وفادار ہوگی اور میری وہ کل کو خدمت کرے، کمیٹی نہ ڈالو کہ یہ بچے ہیں تو بڑے ہوں گے تو میں آرام سے بیٹھوں گا تو میری پینشن لگ جائے گی، یہ روٹی کما کے لائیں گے، یہ تو کمیٹی ہے، اولاد تو نہ ہوئی، کمیٹی نہ ڈال، چھوڑو اس چکر کو۔ اولاد فرما بردار اگر ہوگی تو اپنے فائدے کے لیے، ہم نے اس سے یہ لالچ بھی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لالچ کے رشتے ہیں دنیا کے، لالچ کے۔ آپ کے انتقال کا وقت آیا تو اماں بڑا رو رہی تھی، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنی اماں سے کہنے لگے اماں تو کیوں روتی ہے، تیرے تو اور بھی بیٹے ہیں، تو کو میرے بعد لوارث تو نہیں ہو جائے گی، آخری وقت ہے مزہ کانو، اماں تو کیوں روتی ہے، اور بھی بیٹے ہیں؟ اماں کہنے لگی بیٹا اور بھی بیٹے ہیں پر جس طرح کا دھیان تو رکھتا تھا وہ نہیں رکھتے، جس طرح وقت پہ دوائی تو لا کے دیتا تھا وہ نہیں لا کے دیتے، جس طرح تو میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا وہ۔ کہنے لگے اچھا اماں اس کا مطلب ہے تو مجھے نہیں رو رہی، تو اپنی ضرورتوں کو رو رہی ہے کہ روٹی کون دے گا، کھانا کون لائے گا، دوائی، میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے۔ بیوی سے پوچھا تو کہ رو رہی ہے، کہنے لگی تیری وجہ سے میری بادشاہی تھی، تو موجود ہے تو خاندان میں معاشرے میں میرا ایک وقار ہے، تیرے پاس تو بیوہ کی زندگی ہوگی۔ آپ فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے، تو اپنے وقار کو رو رہی ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں سے پوچھا تمہاری آنکھوں میں کیوں آنسو چھلکتے ہیں؟ کہنے لگے ابا جس پیار سے باپ شادی کرتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، اور جس محبت سے باپ لا کے کما کے دیتا ہے دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا مجھے رو رہے ہو، تم تو شادیوں کو رو رہے، میرے ساتھ تو تعلق ہی نہیں۔ پھر عبداللہ بن مبارک رونے لگے، اب پھوٹ کے روئے۔ کسی نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا آج سمجھ آئی ہے میرے ساتھ اگر بے لوث رشتہ ہے تو یا خدا کا ہے یا محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج سمجھ آئی ہے۔ وہ میں نے جن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہی نہیں، کبھی فجر چھوڑی، کبھی زور چھوڑی، کبھی ایک رہ گیا، کبھی وہ رہ گیا، کبھی داڑھی کا پروگرام بنا، کبھی رہ گیا۔ جن کے ساتھ میں کمزور تھا وہ میرے ساتھ مضبوط تھے، اور جن کے ساتھ میں مضبوط تھا ان کا میرے ساتھ کیا حال تھا۔ یہ کمزوری ہے رشتوں میں، وفا نہیں۔ ہمیں تو بھائی کام پیارا ہے، چم نہیں۔ بالکل بچے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ابا کماؤ پتر سے پیار کرنے لگا ہے، بچے شکوا کرتے ہیں، کہتے جو آدمی جیب میں زیادہ پیسے ڈالتا ہے اوپر یہ پیارا ہے۔ باپ شکوا کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں میں مالدار ہوتا تو میرے بچے بھی فرما بردار ہوتے۔ رشتوں کو روح کا رشتہ بنائیں، وفا کا رشتہ بنائیں، وفا کا۔ کتے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں سے وفا کی تھی، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ وفاداری کی، وفاداری کی۔ تو اللہ نے اس کا ذکر، قرآن ایک بادشاہ تھا
بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے. اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے اور کتے بڑے بڑے کتے تھے اور بڑے وہ خون خار کتے تھے, چیر پھاڑ کھا جاتے تھے, شیر جتنے ان کے قد تھے. بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا, اس میں کتے ہوتے تھے, اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے, وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے, زیادہ کاٹتا ہے. اس نے قید کیے ہوئے تھے, کتے تو بڑے زہریلے تھے. جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا, کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے. یہ سزا تھی, لوگوں کو پتا تھا. بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی, 35 سال تک نوکری کی. لیکن ہر سورج نے غروب تو ہونا ہی ہوتا ہے نا, ہر چاند نے ڈلنا بھی ہوتا ہے. اب بوڑھا ہونے لگا, وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا, ہلکی ہلکی غلطی. بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا پر نہیں سمجھ میں آیا, تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے, چم نہیں. تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں. وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں. اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا, قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. لیکن اس نے کہا نہیں نہیں, جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے. مطلق العنان لوگ تھے. وزیر خاموش ہو گیا, پریشان رہنے لگا, غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا. ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی. وہ جو پنجرے, کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا, جو ان کو کھانا ڈالتا تھا, روٹی ڈالتا تھا, گوشت دیتا تھا, اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی, گوشت دینے کی, تو 2 4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا, تو لے لے, میں تو پہلے پریشان ہوں, سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں. اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا, پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا. اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا, کتوں کو ڈالی. 2 4 دن, ہفتہ, مہینہ, سال بھر, اتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا. بس وقت ایک دن آ گیا, بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگی. اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں. ساری زندگی یہاں رہا, اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا. اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے, وہ اس کے پیر چومنے لگے. وہ پیر چومنے لگے, ہاتھ چومنے لگے, چاٹنے لگے. تو بادشاہ سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا. خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی. جب دیکھا وہ پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے. تو وزیر رو پڑا, کہنے لگا تو سیاستدان تھا تو میں بھی سیاستدان تھا, ساری زندگی سیاست کی لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا, تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا. دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا, وزیر رہا, لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا. ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے. تیری 40 35 سال خدمت کی تو تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا. انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے, میرے وفادار ہو گئے. چند مہینے روٹی, جنہ تنا وچ عشق نہ رجیا, کتے انہاں تھی چنگے. جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا, کتے انہاں تھی چنگے. مالک دے کر راکھی کر دے, صابر بھوکے ننگے. اور بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو راتی جاگے تو شیخ صداوے, راتی جاگ دے کتے تے تیتھوں اتے, مالک دا در مول نہ چھڑ دے. پانے مارو 100 جتے تے تیتھوں اتے, رکھا سکھا کھا. دینے جار رکھاں وچ ستے, تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن. پانے مالک ہو من ستے, ایک برکی دا
اوپر کھڑے ہو کے کام نہیں کرانا پڑتا کہ میں کھڑا رہوں گا تو کام صحیح ہوگا, جاؤں گا تو نہ. ایک برکی دا قدر پچھانن پاویں مالک ہو من ستے. پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا, کہنے لگے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں, جلدی کر اٹھ جا, یہ تو آگے گزر گئے تجھ سے. تو بھائی یاد رکھ, رشتہ وفا کا ہو تو قائم رہتا ہے اور بے وفائی کا ہو تو ٹوٹ جاتا ہے. مدینے کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا, شور ہو گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح, فتح ہو گئی. ان فتحنا لک فتحا مبینا کے جلوے نظر آنے لگے. آج عرب کا نقشہ بدل گیا, حالات تبدیل ہو گئے, دنیا بدل گئی. محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مکے میں داخل ہوئے کہ ہر کونے سے نبی پاک کے نام کے نعرے بلند ہو دیتے. ابھی 10 سال پہلے نبی پاک روتے ہوئے مکے سے نکلے تھے, 10 سال قبل روتے ہوئے گئے تھے, اور 2 غلام حضور کے ساتھ تھے. آج اسی مکے میں حضور آئے ہیں تو لگتا ہے پہاڑ اور پتھر بھی میرے رسول کے نعرے لگا رہے ہیں. تو ایک عروج ہو گیا, حالات ایک نیا رخ اختیار کر گئے. اور مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تبارک اب تو احاطہ بڑا ہو گیا ہے, مطاف بہت بڑا ہو گیا ہے. حرم شریف کی مسجد کو وسعت دے دی گئی ہے, لاکھوں لوگ آ سکتے. اس وقت جب 10,000 لوگ آئے نا تو سیرت نگار کہتے ہیں یوں لگا جیسے درختوں پہ بھی لوگ چڑھے ہوئے, پہاڑوں پہ بھی لوگ, اتنا مجمع تھا. کہاں 2-3 لوگ اور کہاں ہزاروں کا اجتماع. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اونٹنی پہ بیٹھ کے کعبے کا. پھر میرے محبوب تشریف لائے اور حضور نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا. پھر میرے نبی پاک نے بت توڑے. پھر میرے محبوب نے خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا. پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے زمانے نے دیکھے. ان سارے حالات میں دنیا نے ایک وفا کا عجیب منظر دیکھا کہ اس موسم بہار میں نہ تو آواز حضرت ابو بکر کے نام کی بلند ہوئی, نہ عمر فاروق اور نہ مولا علی کے نام کی بلند ہوئی. اس مجمع عام میں محبوب پاک کی آواز گونجی تو رب کریم کے حبیب نے فرمایا این بلال, میرا بلال کہاں ہے, میرا بلال کہاں, اس کو بلاؤ نا, کدھر ہے بلال. عجیب رنگ وفا دیکھا نا لوگوں نے, یہ وفا. فرمایا بلال کدھر ہے. حضرت بلال ہاتھ باندھے سب سے پیچھے, وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے. جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کروں. پیچھے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوڑے حضور میں حاضر ہوں. فرمایا ادھر آ یار, کعبے کی چھت پہ تو چڑھ ذرا, آذان تو سنا. ایک صحابی حضور کے کان میں بولے, اور یہ بھی حکمت الہی تھی کہ وہ بولے. حضرت بلال کی شان ظاہر ہونی تھی کان میں. یا رسول اللہ کافر پہلے مر گئے, پہلے کوئی حال نہیں ان کا, آج تو بالکل ہی ختم ہو گئے. حضور آج آپ کا سکہ چل گیا ہے, بلال کے بڑے دشمن ہیں. بلال کو رہنے دے, کوئی اور نہ آج اذان دے دے. کان میں بات کہی تھی, چاہیے تھا جواب بھی کان میں آتا. اور معصوم آمنہ فخر آدم و بنی آدم وفا کا خطبہ پڑھنے لگے. وفا کا خطبہ شروع ہوا. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کان میں بات کی تھی, حضور کان میں جواب دیتے, لیکن حضور نے فرمایا چپ کر یار, تو نے عجیب بات چھیڑ دی ہے. جب مکے میں پتھر کھانے ہو تو بلال, اور جب بدر میں تلواریں چمکے تو بلال, احد میں پتھر برسے تو بلال, اور گلے میں کس کے رسی باندھ کے سے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے تو بلال محمد محمد کہے. اور آج اللہ عزتیں دے تو کسی اور کو چڑھاؤں. فرمایا چپ کر کے سارے نیچے کھڑے رہو. آج کعبے کی چھت پہ بلال کھڑا ہوگا تو میں دنیا کو بتاؤں گا وفا کس چیز کا نام ہوا کرتا. بلال ہی چڑھے گا کعبے کی چھت پہ. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم.
اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا.